السلام علیکم محترم ناظرین، شانی کریٹر یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید۔ ایک گلوکار ہر وقت اپنے ساتھ 2 میڈلز لیے گھومتا تھا، جن میں سے ایک چھوٹا اور ایک بڑا میڈل تھا۔ کسی نے پوچھا، استاد جی یہ میڈلز کون کون سی پرفارمنس پہ ملے؟ استاد جی بولے، چھوٹا میڈل گانا گانے پہ ملا اور بڑا میڈل گانا چھوڑنے پہ۔ 2 عورتیں باتیں کر رہی تھی۔ پہلی عورت بولی، پتا ہے ہمارے گاؤں کے چودھری صاحب کوما میں چلے گئے ہیں۔ دوسری عورت بولی، ہاں بہن، پیسے والے ہیں، کہیں بھی جا سکتے ہیں۔ بابا جی کہتے ہیں کہ لازمی نہیں ہر شوہر اپنی بیوی کے لیے تاج محل بنوائے، مل کر مٹل چھیلنا اور چائے بنانا بھی محبت ہے۔ دل کا آپریشن کرتے ہوئے ڈاکٹر زور زور سے ہنسنے لگا۔ نرس نے پوچھا، آپ ہنس کیوں رہے ہیں سر؟ ڈاکٹر بولا، پہلی بار دل کھول کے ہنسنے کا موقع ملا ہے۔ ایک خاتون اپنے شوہر کے ساتھ دبئی کے مشہور ساحل پہ گھومنے گئی۔ خاتون کے شوہر نے گاڑی کی چابی اور اپنا والٹ بیوی کو تھمایا اور خود پانی میں چلا گیا۔ اچانک خاتون کے ہاتھ سے گاڑی کی چابی پانی میں گر گئی۔ شوہر انتہائی غصیلا، تنگ مزاج اور تند خو تھا۔ خاتون بہت گھبرائی، گڑ گڑا کر اللہ سے دعا کرنے لگی، یا اللہ میری مدد کر، اگر چابی نہ ملی تو میرے شوہر نے آج سے لے کر شادی تک ساری میری چھوٹی بڑی کوتاہیاں گنوانی ہیں، مجھے میرے ماں باپ سمیت کوسنا ہے، مجھ پر رحم کر میرے مولا، مجھ میں اب برا بھلا سننے کی سکت نہیں رہی۔ خاتون کی آہوزاری سن کر رحمت خداوندی جوش میں آئی۔ ایک بزرگ نمودار ہوئے اور پانی سے سونے کی چابی، جس میں بیش قیمت ہیرے اور جواہرات جڑے تھے، نکال کر خاتون کو دی۔ خاتون نے کہا، نہیں یہ میری چابی نہیں۔ بزرگ نے دوبارہ پانی میں ہاتھ ڈالا اور چاندی کی چابی نکال کر دی۔ خاتون نے پھر انکار کیا۔ بزرگ تیسری دفعہ اصلی چابی نکال کر لائے۔ خاتون نے کہا، جی یہی ہماری گاڑی کی چابی ہے۔ بزرگ خاتون کی دیانتداری اور راست گوئی سے بے حد متاثر ہوئے اور بطور انعام تینوں چابیاں خاتون کو دے دی۔ خاتون نے ان چابیوں کی بھنک بھی اپنے مزاجی خدا کو نہ لگنے دی۔ ان چابیوں سے بہترین زیورات بنوائے اور جل ککڑی سہیلیوں اور رشتہ دار خواتین کو خوب کل پایا۔ کچھ عرصے بعد خاتون پھر اسی ساحل پہ اپنے شوہر نامدار کے ساتھ گئی، لیکن اس بار ساحل پر واک کرتے ہوئے چابیاں احتیاطاً بیگ میں ہی رکھیں۔ لیکن اس بار خاتون کا شوہر ڈوبنے لگا۔ خاتون نے حسب عادت واویلا مچایا، بلکہ پٹ سے اپا ڈالا۔ وہی بزرگ پھر سے نمودار ہوئے اور سمندر سے ٹام کروز کو باہر نکالا۔ خاتون نے جلدی سے کہا، بہت شکریہ، آپ نے میرا سہاگ بچا لیا۔ بزرگ کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ کہنے لگے، جھوٹی عورت، تمہارا شوہر گنجا، کالا، ٹھگنا اور بڑی سی توند والا ہے، اور تم اس ٹام کو اپنا میاں کہہ رہی ہو، شرم نہیں آتی جھوٹ بولتے ہوئے؟ خاتون جلدی سے بولی، نہیں بزرگو، مجھے آپ کا ٹریک ریکارڈ معلوم ہے، میں ڈر گئی تھی کہیں اس بار بھی آپ مجھے پہلے کی طرح 3 شوہر نہ پکڑا دیں، اس لیے خوف کے مارے میں نے پہلے پہ ہی ہاں کہہ دی۔ بزرگ خاتون کی احتیاط اور بلند کردار سے نہایت متاثر ہوئے، ٹام کروز کو خاتون کے حوالے کیا اور اپنی راہ پہ چل پڑے۔ نتیجہ، عورتیں بہت چلاک ہوتی ہیں۔ ایک گاؤں میں چوری ہو گئی، باوجود لاکھ کوششوں کے چور نہیں پکڑے جا سکے۔ سب گاؤں والوں نے فیصلہ کیا، 2 آدمی قرآن مجید چادر میں تھام کر رکھیں اور باقی نیچے سے یہ کہتے ہوئے گزریں، اگر میں نے چوری کی ہو تو میں تباہ ہو جاؤں۔ 1 سال گزر گیا، کوئی تباہ نہیں ہوا۔ تحقیق کی گئی تو معلوم ہوا جن لوگوں نے چوری کی تھی وہ قرآن مجید چادر میں تھامے کھڑے تھے اور دوسروں کو نیچے سے گزار رہے تھے۔ شوہر سے قرآن مجید حفظ نہیں ہو رہا تھا، بیگم سے حفظہ کی شکایت کی۔ بیگم نے قسم اٹھا کر یقین دلایا کہ اگر وہ 1 سال میں حفظ کرے تو وہ اس کی دوسری شادی کروا دے گی۔ پھر کیا تھا، شوہر نے 6 ماہ کی مدت میں سارا قرآن مجید حفظ کر لیا اور بیگم صاحبہ نے 3 دن روزے رکھ کر قسم توڑنے کا کفارہ دے دیا۔ لڑکی کسٹمر کیئر فون کر کے بولی، بھائی میرا انٹرنیٹ ٹھیک سے نہیں چل رہا، میں کیا کروں؟ نمائندہ بولا، باجی جب تک انٹرنیٹ ٹھیک نہیں ہوتا
آپ کوئی گھر کا کام کر لیں۔ دریا پار کرتے ہوئے ایک بڑھیا نے اپنے شادی شدہ بیٹے سے پوچھا، بیٹا اگر میں اور بہو دریا میں ڈوبنے لگیں تو تم کس کو بچاؤ گے؟ لڑکا پریشان ہو کر اپنی بیوی کی طرف دیکھنے لگا۔ بیوی نے فوراً مشورہ دیا، اماں کو بچا لینا۔ بڑھیا خوش ہو کر بہو سے پوچھنے لگی، تجھے کیوں نہیں؟ بہو نے جواب دیا، مجھے نکالنے کے لیے اور بہت سے کود پڑیں گے۔ جب امریکی پہلی دفعہ چاند پر پہنچے تو وہاں ایک پاکستانی کو بیٹھے ہوئے پایا۔ وہ حیران و پریشان رہ گئے۔ انہوں نے اس سے پوچھا، تم ہم سے پہلے چاند پر کیسے پہنچ گئے؟ پاکستانی روتے ہوئے بولا، ایک ٹریول ایجنٹ مجھے دبئی کی بجائے یہاں چھوڑ گیا ہے۔ باپ بیٹے سے، کیا تم نے ماچس خریدتے وقت دیکھ لیا تھا کہ ماچس بالکل ٹھیک ہے؟ بیٹا، ابا جان میں نے ساری تیلیاں جلا کر اچھی طرح چیک کی تھیں۔ ایک چھوٹے بچے نے اپنے والد سے پوچھا، ابو کیا ہم ہوائی جہاز کے ذریعے اللہ میاں کے پاس پہنچ سکتے ہیں؟ باپ بولا، ارے اللہ میاں کے پاس تو کار میں بھی بیٹھ کر پہنچا جا سکتا ہے، شرط یہ ہے کہ کار تمہاری امی چلا رہی ہوں۔ لڑکا، سوٹ اچھا پہنا ہے۔ لڑکی، شکریہ۔ لڑکا، لپسٹک بہت اچھی لگائی ہے۔ لڑکی، شکریہ۔ لڑکا، میک اپ بھی بہت اچھا کیا ہوا ہے۔ لڑکی، شکریہ۔ لڑکا، اچھی پھر بھی نہیں لگ رہی تم۔ 4 پٹھان پیزا کھانے گئے۔ ویٹر بولا، پیزے کے 4 ٹکڑے کروں یا 8؟ پٹھان بولا، 4 ہی کر دو، 8 ہم سے کھائے نہیں جانے۔ ایک راہگیر دیہاتی سے، یہ آپ کے حقے کا پائپ اتنا لمبا کیوں ہے؟ دیہاتی بولا، ڈاکٹر صاحب نے مجھے تمباکو سے دور رہنے کا کہا ہے۔ بارش رکی تو کاکے کی پھپھو بھی آئی۔ باپ کاکے کی پھپھو سے بولا، ارے آؤ، تم یہاں کیسے؟ کاکا بیچ میں بول پڑا، پاپا بارش کے بعد ایسی چیزیں نکل ہی آتی ہیں۔ رانے کی ماں نے رانے سے کہا، رانا بیٹا میری جوتی گم گئی ہے، ایک پیر میرے پاس ہے، دوسرا پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا، ڈھونڈ دو ذرا۔ سمارٹ رانا نے فٹافٹ گوگل کھولی اور ٹائپ کیا www.maadikhabbeperdijutty.com۔ گوگل نے جواب دیا، رانیا بندے دا پتر بن، ایک گوگل ہے، تیری ماں دا ویڑا نہیں۔ ایک آدمی نے چائنیز لڑکی سے شادی کر لی۔ 1 سال بعد لڑکی مر گئی اور وہ آدمی بہت رو رہا تھا۔ پپو اس کے پاس آیا اور بولا، بس یار چائنا کا مال تھا، اتنی دیر ہی چلتا ہے۔ ایک بچہ تیزی سے گھر میں داخل ہوا اور ایک بلب پر ملک لکھ کے لگا دیا۔ ماں نے پوچھا، بیٹا یہ کیا کر رہے ہو؟ بچہ بولا، اپنے ملک کا نام روشن کر رہا ہوں۔ ایک سردار جی نئی نئی سائیکل پر اپنی بہن کے ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے ایک دوست نے ان کی بہن کو دیکھا تو غلط فہمی میں مبتلا ہو گیا اور آواز لگائی، اوہو معشوقاں۔ سردار جی غصہ کر گئے اور بولے، معشوق ہوگی تیری، میری تو بہن ہے۔ شوہر، میری لاٹری لگی تو تم کیا کرو گی؟ بیوی بولی، آدھے پیسے لے کے ہمیشہ کے لیے میکے چلی جاؤں گی۔ شوہر بولا، 100 کی لگی ہے، یہ لو 50 اور نکلو شاباش۔ ایک آدمی بینک میں گیا اور وہاں پر 5000 کا نوٹ کیشیئر کو دے کر کہا، یہ میرے اکاؤنٹ میں جمع کر دو۔ کیشیئر نے جب نوٹ دیکھا تو اس نے کہا، یہ نوٹ تو جعلی ہے۔ تو آگے سے آدمی بولا، تو تمہیں کیا تکلیف ہے، جمع تو تم نے میرے اکاؤنٹ میں کرنا ہے نا۔ شوہر، بیگم کل رات گھر میں چور گھس آئے، انہوں نے مجھے خوب مارا پیٹا، یہاں تک کہ مجھے مرغا بنا دیا۔ بیوی، آپ نے شور کیوں نہیں مچایا؟ شوہر، میں کوئی ڈرپوک ہوں جو شور مچاتا۔ پٹھان، میں تمہارے لیے سب کچھ چھوڑ دوں گا۔ لڑکی، امی ابو؟ پٹھان، ہاں۔ لڑکی، اپنے دوست؟ پٹھان، ہاں۔ لڑکی، نسوار بھی چھوڑ دو گے؟ پٹھان، جاؤ باجی اپنا کام کرو، اپنے گھر جاؤ، تمہارا والد انتظار کر رہا ہوگا۔
شادی سے پہلے لڑکے کے بیڈ روم میں پرفیوم، محبت نامے، سی ڈی پلیئر، نئی ڈسک، گریٹنگ کارڈز، ایئر فریشنر، مختلف سمیں اور پیکج، مکمل کرکٹ کٹ، سرہانے کے نیچے شاعری کی کتابیں، ڈائریاں، رسالے اور ناول. جبکہ شادی کے بعد لڑکے کے بیڈ روم میں ڈسپرین، پیناڈول، جوہر جوشاندہ، قرضے کی درخواست، بجلی اور ٹیلی فون کے بل، اسب گول کا چھلکا اور دور اور نزدیک کی اینک، میڈیکل کی رپورٹس، خالی بٹوا، پیمپر، فیڈر اور سرہانے کے نیچے کتاب موت کا منظر.